أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم فرمایا، جیسا کہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیا چیز ہے؟ اہم عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندگی کرنا. اور عبادات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس. فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سب سے اہم جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بعد 4 عبادات ہیں، اور حدیث کا ترجمہ اگر غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد. بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو. بنا یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی فاؤنڈیشن کی آتی ہے. بنیاد کے معنی ہوا فاؤنڈیشن. ہم لوگ جب گھر بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے فاؤنڈیشن کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس کے اوپر جو تعمیر کھڑی ہو، جو ہم عمارت بنائے، وہ مضبوط ہو. اس بات کی کوشش ہوتی ہے ہماری، اور زیادہ سے زیادہ روپے اس میں خرچ کرتے ہیں. تو فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے. اس فاؤنڈیشن کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام، اسلام کی فاؤنڈیشن. کتنی چیزیں ہیں؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا ایمان. یہ جو ایمان ہے یہ بیچ میں کھڑا ہے، فاؤنڈیشن کے بیچ میں. اور اس ایمان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ عبادات میں شامل ہیں. نماز ہے، سب سے پہلا اہم رکن ہے نماز، وہ ایک کونے میں ہے. دوسرے کونے میں فرمایا کہ زکوٰۃ ہے. تیسرے کونے میں فرمایا کہ روزہ ہے. چوتھے کونے میں فرمایا کہ حج ہے. اس طریقے سے 4 کونے میں 4 یہ اعمال مثبت ہیں، ثابت ہیں. 5ویں چیز رہ جاتی ہے کیا؟ ایمان. یہ کہاں پر ڈالیں گے؟ اس کو کہاں رکھیں گے؟ 4 کونے میں 4 چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ جو ایمان ہے عمارت کی بیچ میں رکھ دیجئے.
جو مولڈنگ کو سنبھالنے کا کام کرے گا. اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا فرما رہے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بنیاد تک ہی بات رکھی ہے. بنیاد اسلام، اسلام کی بنیاد، اسلام کی فاؤنڈیشن. یہ نہیں فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت الاسلام، اسلام کا گھر. گھر کس کو کہتے ہیں؟ مولڈنگ، چھت ڈالنے کے بعد میں تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ گھر بنا ہے. کوئی فاؤنڈیشن کو دیکھ کر کے سب اس میں ایک ہال ہے، 2 بیڈ روم ہے، کچن ہے، باتھ روم سب ملا کر کے وہ تو فاؤنڈیشن ڈال دی ہے. اگر کسی کو لے جا کے وہ دکھائیں گے کہیں کہ حضرت گھر بہت اچھا بنا ہے، تو کوئی کہے گا کہ یہ گھر ہے؟ نہیں کہے گا. ابھی تو فاؤنڈیشن ڈالے ہیں آپ، فاؤنڈیشن میں ہیں. کہاں ہے؟ فاؤنڈیشن میں. تو یہ فاؤنڈیشن جو ہے چاروں کونے میں 4 عبادات ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات. بیچ میں جو ایک پلر پڑے گا، ایک کھمبا پڑے گا، وہ ایمان کا پڑے گا. وہی موڑ کو سنبھالے گا. اور اگر وہ کھمبا نہ ہو، وہ پلر نہ ہو، ایمان کی فاؤنڈیشن نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس تعمیر کے بارے میں، اس مولڈنگ کے بارے میں سب کہہ دیں گے. انجینئر تو دور کی بات ہے، وہ تو پہلے ہی حکم کر دے گا گھر نہیں بن سکتا. عام آدمی بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ حضرت یہ گھر جو ہے نا بہت ہی کمزور ہوگا، چھت کمزور ہو جائے گی، آپ اس کے اوپر کچھ تعمیر کھڑا نہیں کر سکتے. تو یہ بیچ میں، جیسے اپنے مسجد میں بھی دیکھیے ایک پلر ہے. یہ پلر جو ہے یہ مولڈنگ کو سنبھالے ہوئے ہے. اگر نہ ہو تو آپ اوپر چلیں گے، نیچے دھم دھم کی آواز آئے گی. کیوں؟ وہ کمزوری کی وجہ سے. اور حکم لگ جائے گا کہ آپ اس کے اوپر کوئی تعمیر نہیں کر سکتے. اور اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چھت کتنے دن تک جو ہے کہ یہ چھت باقی رہے، قائم رہے. تو ایمان جو ہے یہ اہم ہے. مضبوط کرنے کے لیے ان 4 کونے میں کھڑی عبادات کو. اب گھر کیسے بنائیں گے؟ گھر بنے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسری حدیث میں چلیے، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں. تو جو یہ ہم عبادات کر رہے ہیں دوستو، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ جو عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس اعبدوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، حکم کر دیا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تو یہ 4 کونے میں کھڑا جو ہے عبادت، یہ تو بجا لانا، اس حکم کو ماننا یہ ضروری ہے. لیکن ان کے علاوہ بیچ میں جو کھڑا میں نے بتایا، ایک پلر آئے گا اور ایک فاؤنڈیشن آئے گی، وہ ایمان ہوگا. وہ ایمان 4 عبادات کو مضبوط کرے گا. اس کے بغیر عبادات مقبول نہیں ہے. جیسے اس کے بغیر چھت قائم نہیں ہو سکتی، تو اسی طریقے سے اس کے بغیر عبادات بھی مقبول نہیں ہو سکتی. تو اب ان تمام عبادات کو مکمل کرنا یہ مکارم اخلاق سے ہوگا. یہ اچھے اخلاق کو اپنانے سے ہوگا، اچھے اخلاق کو اپنے اندر لانے سے ہوگا. انسان اپنے اندر جو ہے کہ اچھے اخلاق کو پیدا کرے عبادات کے ساتھ ساتھ. صرف عبادات کرنے سے کام نہیں چلے گا. عبادات کر کے کوئی جو ہے کہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اپنے اندر اچھے اخلاق لانے ہوں گے. یہ تو کرتے ہی ہے، رٹا رٹایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہوا ہے، رٹا رٹایا ہوا عمل ہے کہ انسان جو ہے کہ نماز آ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. انسان کے پاس پیسہ آیا، زکات دے دیا. انسان کے پاس پیسہ آیا، حج پہ چلا گیا. رمضان کا مہینہ آیا، روزہ. تو
معمولی بات ہو گئی ایک طرح سے، لیکن اصل کیا چیز ہے؟ اصل وہ چیز ہے کہ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تاکہ مکارم اخلاق کو پورا کروں، مکمل کروں۔ بہت اہم چیز ہے مکارم اخلاق۔ مکارم اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالی شان درجہ دیا ہے، ایک عالی شان مرتبہ دیا ہے، وہ بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ مکارم اخلاق کیا چیز ہیں؟ آپ نماز کے علاوہ نماز پڑھیں، مکارم اخلاق میں داخل ہے۔ ایک حج فرض کے علاوہ باقی حج کریں، مکارم اخلاق میں داخل ہے۔ آپ ایک زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے امور پر اپنے مال کو خرچہ کریں، یہ مکارم اخلاق میں داخل ہے۔ ایک رمضان مہینے کے روزے کے علاوہ دوسرے روزے رکھیں، یہ سب مکارم اخلاق میں داخل ہے۔ لیکن اس کے شعبے کتنے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ مکارم اخلاق کے 360 شعبے، مکارم اخلاق کے کتنے شعبے ہیں؟ 360 شعبے ہیں۔ اور فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی انسان ان 360 شعبے میں سے ایک شعبے کو بھی پکڑ لے، اس کو عمل میں لے آئے، میں جنت الفردوس میں اس کے لیے ایک محل بنا کر کے انتظار کروں گا، ان کا کیا کروں گا؟ انتظار کروں گا۔ مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے اندر کوئی ایک اخلاق تو ہے، اخلاق تو ہے بھی کہ نہیں؟ مکارم اخلاق میں سے، حسن اخلاق میں سے میرے اندر بھی کچھ ایک اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تمہارے اندر سارے کے سارے اخلاق، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے اندر سارے پورے 360 اخلاق کے شعبے موجود ہیں۔ تو دوستو، مکارم اخلاق کی بہت بڑی شان اور بہت ہی بڑا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، آپ مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آدمی جو ہے کہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، صرف اس ایک عمل کو کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے اوپر آگے دیکھے کہ مجھے اس کے آگے اور کون سا عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دے کر خاموش نہ بیٹھ جائے، بلکہ آگے دیکھے کہ مجھے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں روپے خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، اس کو دیکھے اور اس کو اپنائے۔ آج اس گئے گزرے زمانے میں، اس گئے گزرے حالات میں اندازہ لگے تو معلوم ہوگا کہ آج انسان جو ہے روپے پیسے کے کتنے محتاج ہیں، کتنی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ کما حق ہمارے روپے پیسے ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ کئی طبقے کے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کوئی بیوہ ہے تو کوئی غریب ہے تو کوئی مسکین ہے، کوئی اس اعتبار سے بھی ہے کہ جن کے پاس گھر مکان تو ہے، کسی طرح سے وہ گزر بسر کر رہا ہے، لیکن آج ایسے ماحول میں جبکہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اسکول اور کالج کی فیس کیسے بھرے گا، کیسے دے گا، جس کی وجہ سے اس کا بچہ یا تو SLC پڑھ کر کے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، یا ماں باپ جو ہے کہ چھڑوا دیتے ہیں کہ میرے پاس آگے جو ہے تمہیں پڑھانے کی سکت نہیں ہے۔
میرے پاس تمہیں آگے بڑھانے کی جو ہے کہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہی اسٹاپ کرو، اور اس کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے بیکار ہو جاتی ہے۔ کوئی بچہ PUC تک جاتا ہے، وہاں جا کر کے 2 سال پڑھنے کے بعد میں ہمت ہار جاتا ہے، ان کے ماں باپ بھی ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں، ہم مزے اڑا رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں یا ہمارے دور میں ہی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، پڑھنے کی ہمت ہوتی ہے، ذہن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ روپے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ تو دوستو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان تک روپے پہنچانے کی، ان کی مدد کرنے کی، کالج اور جو ہے کہ اسکول کی فیس دے کر کے ان کی مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مدرسے پڑھتے ہیں بچے، ان بچوں کی بھی مدد کرنا، مکاتب میں پڑھتے ہیں بچے، ان بچوں کی بھی مدد کرنا، ہمارے پیسے لگنا ایسی جگہوں میں، تب جا کر کے یہ ہوگا کہ ہم جو ہے کہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ مکارم اخلاق کا ایک شعبہ بتا رہا ہوں، 360 شعبے میں سے ایک شعبہ بتا رہا ہوں۔ یہ چیز آج اس طرح کی دنیا میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، تو اس کے لیے اس کی فکر کریں انشاءاللہ۔ اس سے جو ہے کہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا، آپس میں دل ایک دوسرے کے نرم ہوں گے، ایجوکیشن اور تعلیم بڑھے گی، علم جو ہے کہ پھیلے گا۔ تو اس کے لیے دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔